غار کے باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ غالباً دونوں ہی ٹامی گن والے ٹھنڈے پڑ چکے تھے، مگر یہ بات جواب طلب تھی کہ انہیں ٹھنڈا کرنے والا کون تھا۔ غازی نے لپک کر اپنا گرا ہوا ریوالور اٹھایا اور چوکنی نظروں سے دہانے کی طرف دیکھنے لگا۔ غار میں 1-1.5 منٹ تک مکمل خاموشی چھائی رہی اور پھر غازی دہانے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ ٹامی گن والوں کو ختم کرنے والا اس کا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر اس نے باہر جھانکا۔ اندھیرے کے باوجود ٹامی گن والوں کی لاشیں کچھ فاصلے پر پڑی دکھائی دے رہی تھیں، مگر ان کے علاوہ قرب و جوار میں کسی کا وجود کا احساس نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر غازی نے اپنی جیب سے ٹارچ نکالی اور روشن کر کے ہاتھ غار سے باہر کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر باہر کوئی دشمن موجود ہے تو فوراً فائر کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب غازی نے ٹارچ کی روشنی لاشوں پر پھینکی اور پھر دفعتاً اسے یوں محسوس ہوا جیسے ذہن میں کوئی بم پھٹ گیا ہو۔ ایک لاش کے قریب غالباً اسی کے خون میں انگلی ڈبو کر زمین پر لکھا گیا تھا لیڈی بلیک۔ غازی غار سے نکل آیا اور ٹارچ کی روشنی چاروں طرف پھینکنے لگا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ لیڈی بلیک، لیڈی بلیک، غازی نے پکارا لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ صوفیہ کی کار رنگ نگر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رات کے واقعات کے ایک پراسرار خواب کی طرح صوفیہ کے ذہن میں چکر آ رہے تھے اور وہ خوش تھی کہ ایسے معاملات سے نمٹنے کی اہلیت اس میں موجود ہے۔ 1 ہفتے پہلے یہاں پر غازی پہنچا تھا۔ وہ صوفیہ کو بتا کر آیا تھا کہ وہ کسی مہم پر انڈیا جا رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد صوفیہ نے 2-3 دن تو گزار لیے، مگر پھر اسے بے چینی ہونے لگی۔ اسی بے چینی نے اسے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ انڈیا جائے اور اگر ممکن ہو تو غازی کی مہم میں اس کی مدد کرے۔ لیکن یہ بات اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی کہ غازی سے سامنا اتنے ڈرامائی انداز میں ہوگا۔ پچھلی رات اپنی ایک غلطی کی وجہ سے جب اس نے اپنی دانست میں بوڑھے چوکیدار کو اپنی طرف سے شک میں مبتلا کر دیا تھا، تو یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود کو حالات کے دائرے پر بہتا ہوا ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ اس نے سوچا تھا کہ چوکیدار کی نقل و حرکت پر نظر رکھ کر یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ اس کے لیے کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جب کافی رات گزرنے کے بعد بوڑھا چوکیدار ڈاک بنگلے سے نکل کر چوروں کی طرح ایک طرف روانہ ہوا تو صوفیہ کی پوشیدہ آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ شاید وہ گریلوں کو اطلاع دینے گیا ہو، صوفیہ نے سوچا تھا، اور پھر بڑی تیزی سے حرکت میں آ گئی تھی۔ اس نے اپنا تمام سامان سمیٹا تھا اور کار میں لے جا کر رکھ دیا تھا۔ پھر وہ کار سٹارٹ کرنے ہی والی تھی کہ بوڑھا چوکیدار واپس آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر صوفیہ کار میں چھپ گئی تھی۔ ان چاروں کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر صوفیہ کا دل دھڑک اٹھا تھا اور اطمینان کا سانس اس نے اس وقت لیا تھا جب وہ چاروں چند ثانیے رک کر پھر ڈاک بنگلے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ بوڑھے چوکیدار اور ان چاروں کے اشاروں سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ چوکیداری نے انہیں وہاں پر بلایا تھا۔ ڈاک بنگلے سے کچھ دور نکل آنے کے بعد صوفیہ نے ایک جگہ کار روک دی تھی۔ یہ خیال اسے اچانک ہی آ گیا تھا کہ ان گریلوں کے ٹھکانے کا پتہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کار چھوڑ کر وہ پیدل ہی واپس لوٹی تھی۔ اسے اطمینان تھا کہ گریلوں کا تعاقب کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ انہیں پاکستانی فوجی دستوں کا خوف ہونا ہی چاہیے تھا۔ پھر ایک فائر کی آواز سن کر وہ ٹھٹکی تو ضرور تھی، لیکن اپنا ارادہ ترک نہیں کیا تھا۔ ڈاک بنگلے کے سامنے اسے بوڑھے چوکیدار کی لاش ملی تھی۔ وہ چاروں سائے ایک طرف تاریکی میں جیسے ڈوبتے نظر آئے تھے۔ صوفیہ رینگتی ہوئی اس طرف بڑھ گئی تھی۔ اس طرح تعاقب کر کے وہ ان لوگوں تک پہنچ سکی تھی۔ پناہ گاہ میں ان گریلوں نے جو باتیں کی، اس کا ایک ایک لفظ صوفیہ نے سنا تھا، اور پھر یہ بھی اس کے سامنے ہی بات کی تھی جب ایک اجنبی گریلے نے وہاں پہنچ کر کسی نامعلوم دشمن یا دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے ان کی مدد حاصل کی تھی۔ اس کا علم تو صوفیہ کو بعد میں ہی ہو سکا تھا کہ ان لوگوں کا دشمن سنائپر غازی ہی تھا۔ صوفیہ اس اجنبی گریلے اور دونوں ٹامی گن والوں کا تعاقب کرتی ہوئی دوسرے غار تک پہنچی تھی۔ وہاں اجنبی گریلے اور غازی میں جو گفتگو ہوئی تھی، اس کی آوازیں غار کے باہر تک آئی تھیں۔ غازی کی آواز سن کر صوفیہ کو پتہ چلا تھا کہ گریلوں کی چال بازی کا شکار ہونے والا اس کا محبوب تھا۔ پھر ریوالور کی 2 گولیاں ٹامی گن والوں کے لیے کافی ثابت ہوئی تھیں، کیونکہ صوفیہ کو نشانہ بازی کی مشق کرانے والا سنائپر غازی تھا۔ ٹامی گن والوں کے خاتمے کے بعد صوفیہ نے ایسی آوازیں سنی تھیں جیسے غار میں کوئی لڑ پڑا ہو۔
اس نے جھانک کر دیکھا تھا اور مطمئن ہو گئی تھی۔ غازی کے مقابلے پر ایک ہی آدمی تھا اور صوفیہ کے خیال میں کوئی وجہ نہیں تھی کہ غازی اس سے شکست کھا جاتا۔ پھر صوفیہ فوراً ہی وہاں چل پڑی تھی، لیکن روانگی سے پہلے اس نے ایک ٹامی گن والے کے خون میں انگلی ڈبو کر اپنا وہ نام لکھ دیا تھا جس کے پس منظر میں وہ کئی بار غازی کی مدد کر چکی تھی۔ اپنی کار میں پہنچ کر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور رنگ نگر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کا یہ سفر اب بھی جاری تھا اور 9:20 تک جاری رہا۔ 9:20 پر وہ رنگ نگر پہنچ گئی۔ رنگ نگر میں داخلہ ہوتے ہی اسے ایک جگہ روک لیا گیا۔ روکنے والی ایک فوجی جیپ تھی۔ صوفیہ کے کاغذات دیکھ کر وہ لوگ مطمئن ہو گئے، البتہ ان کے چہروں سے حیرت کا اظہار ضرور ہوا تھا۔ غالباً اس کے لیے صوفیہ ایک عورت تھی۔ صوفیہ نے ان سے مشورہ مانگا کہ وہ رنگ نگر میں کس جگہ قیام کرے۔ ان لوگوں نے اسے نہ صرف یہ کہ ایک معقول جگہ کے بارے میں بتایا، بلکہ ایک فوجی اسے وہاں تک چھوڑ کر بھی آیا۔ سامان رکھنے کے بعد صوفیہ نے ہال میں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ رنگ نگر وادی انڈیا کی سب سے بہتر آبادی تھی اور کسی حد تک ماڈرن بھی تھی۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وادی کے صوبائی دارالخلافہ کی حیثیت حاصل رہی تھی۔ اگر غازی کے خیال کے مطابق گوریلا ہیڈ کوارٹر نگر ہی میں کسی جگہ تھا تو شاید خفیہ ریڈیو اسٹیشن بھی وہیں تھا۔ انڈین چھاپہ ماروں نے رنگ نگر میں اترنے کے 2 دن بعد ہی آزاد انڈیا ریڈیو کے نام سے ایک خفیہ ریڈیو اسٹیشن قائم کر لیا تھا، جہاں سے روزانہ ایک مقررہ وقت پر خبریں نشر کی جاتی تھیں۔ اس خفیہ ریڈیو اسٹیشن سے اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا جو جنگی نقطہ نگاہ سے پاکستان کے لیے نقصان دہ تھا۔ پاکستانی سیکرٹ سروس نے سنائپر غازی کو اسی لیے وہاں پر بھیجا تھا کہ وہ اس خفیہ ریڈیو اسٹیشن کا پتہ لگائے۔ صوفیہ جانتی تھی کہ غازی کی ساری توجہ خفیہ ریڈیو اسٹیشن پر ہی مرکوز نہیں رہے گی، بلکہ وہ اس بات کی بھی کوشش کرے گا کہ ان انڈین گوریلوں کی بیخ کنی کر دی جائے، جن کے ہنگامے پاکستانی حکومت کے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ صوفیہ نے اسی لیے گزشتہ رات ان گوریلوں کی پناہ گاہ معلوم کرنے کا خطرہ مول لیا تھا، لیکن بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ غازی اب رنگ نگر کا رخ کرے گا تو اس نے بھی فوجی چھانی کو گوریلوں کی پناہ گاہ کے بارے میں اطلاع دینے میں وقت صرف نہیں کیا اور رنگ نگر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ ایک اجنبی نے بڑے شستہ لہجے میں صوفیہ کی میز کے قریب آ کر کہا۔ صوفیہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ ایسے مردوں کو سخت ناپسند کرتی تھی جو عورتوں کے لیے رال ٹپکاتے پھرتے ہوں۔ قریب تھا کہ وہ کوئی سخت بات کہہ دیتی، لیکن اسی وقت اجنبی دھیرے سے بڑبڑایا، سیاہ رات۔ کیا مطلب؟ صوفیہ کے منہ سے نکلا، لیکن دوسرے ہی ثانیے اسے احساس ہو گیا کہ اس سے زبردست چوک ہو گئی ہے۔ اسے گزشتہ رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ اجنبی گوریلے نے ان 5 گوریلوں کی کمین گاہ میں داخل ہو کر سیاہ رات ہی تو کہا تھا، اور پھر جواب میں وہ 5 بیک وقت بولے تھے، صبح کی تلاش۔ او معاف کیجئے گا، اجنبی نے چونک کر کہا، پتہ نہیں کیا نکل گیا میرے منہ سے۔ بعض اوقات میں بالکل خالی ذہن ہو کر رہ جاتا ہوں۔ وہ چند ثانیے کے لیے خاموش ہوا، پھر کہنے لگا، اگر آپ مجھے چند منٹ بیٹھنے کی اجازت دیں تو میں مشکور ہوں گا۔ صوفیہ کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ اسے اچھی طرح احساس ہو چکا تھا کہ اس نے ایک سنہرا موقع اپنے ہاتھ سے نکال دیا۔ غالباً وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر صوفیہ کو اپنوں میں سے ایک سمجھ بیٹھا تھا۔ اگر صوفیہ جواب میں صبح کی تلاش کہہ دیتی تو اجنبی کو یقین آ جاتا وہ انہی میں سے ایک ہے۔ اس طرح صوفیہ ان لوگوں میں گھل مل جاتی اور بہت کچھ جان لیتی، لیکن اب تو موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا نا۔ صوفیہ کو اس بات کا اتنا افسوس ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے دماغی طور پر غیر حاضر ہو گئی۔ شاید اس نے سنا بھی نہیں کہ اجنبی نے کیا کہا تھا۔ پھر وہ اس وقت چونکی جب اجنبی نے ایک طویل سانس لے کر کہا، آپ مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں دینا چاہتی؟ شاید آپ مجھے اوباش آدمی سمجھ رہی ہیں۔ خیر، میں اپنی جسارت کی معافی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اجنبی دوسری میز پر جا بیٹھا۔ اب اس کی نظر دروازے کی طرف تھی۔ وہ صوفیہ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن صوفیہ اب اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صوفیہ اپنے خیالات سے چونک پڑی کیونکہ بیرا میز پر کھانا لگا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر صوفیہ نے مدھم لہجے میں بیرے سے کہا، سنو، کیا تم ان صاحبان کو جانتے ہو جو اس میز پر بیٹھے ہیں ادھر؟ ان کا قیام بھی یہی ہے خاتون، بیرے نے کہا، اور ان کا نام راجن ہے۔ میں ان کے بارے میں اور کوئی بات نہیں جانتا۔ صوفیہ چپ ہو گئی اور اس نے اپنے ذہن میں راجن کا نام کئی بار دہرایا
تاکہ بھول نہ سکے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ پاکستان کے گمنام ہیروز کو آپ کے سامنے لانا ہی ہماری اولین ترجیح ہے، اور کامنٹس میں پاک آرمی، پاکستان اور ISI زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بھولیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجئے، اور بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ آپ کی طرف سے کیا گیا لائک اور کامنٹ ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے، جیسے ہمیں ہماری محنت کا پھل مل گیا ہو۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔